حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات آج ان کا عرص پاک ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے وصال مبارک پر، کیونکہ پچھلے جو 9 دروس ہوئے ہیں عشرہ امام ربانی کے، آپ کی مختلف سیرت کے پہلو پر گفتگو ہوئی ہے، آج آپ کے وصال مبارک پر۔ وصال کے اندر بھی کتنی اتباع ہے، کتنی یکسانیت ہے، کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو 63 سال کی عمر ہے، اور جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، 63 سال عمر مبارک ہے۔ آپ کی تجدید کا 23واں سال ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی نبوت کا بھی 23واں سال تھا۔ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہانگیر کی فوج سے اجازت لے کر، رخصت لے کر حضرت امام ربانی سرہند میں تشریف لے آئے۔ جب سرہند کے لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی واپس تشریف لا رہے ہیں تو سرہند کے لوگوں نے سرہند سے باہر نکل کر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، پرجوش طریقے سے استقبال کیا، جس طرح مدینہ المنورہ کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ استقبال کیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال ہوا تو آپ کی اتباع میں حضرت امام ربانی کا سرہند کے اندر استقبال ہو رہا ہے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، اور جب واپس تشریف لائے ہیں تو آپ نے آ کر اپنے سب دوست احباب سے ملاقات کی، وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد آپ نے کامل طور پر خلوت اختیار کی، انقطاع کر لیا، عام لوگوں سے، عام اشخاص سے آپ نہیں ملتے تھے، اپنے ہی گھر کے اندر رہتے، گھر کے اندر ہی اپنے ہی آستانے کے قریب جہاں آپ کا مقام تھا وہاں آپ نے مشر ادا کر لی، اور خاص ساتھیوں کے ساتھ آپ باجماعت نماز ادا کرتے۔ حضرت خواجہ ہاشم کشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں، حضور دکن کا ماحول اس وقت خراب ہو چکا ہے، ہر طرف افراتفری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کو آپ کے پاس یہاں لے آؤں، میں بھی آپ کی خدمت میں رہوں گا اور میرے اہل و عیال بھی آپ کی خدمت میں رہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے بال بچوں کو جا کر لے آؤں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، جاؤ لے آؤ جا کر۔ تو حضرت خواجہ ہاشم کشمی عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائیے میں جلد واپس لوٹ آؤں اور واپس آ کر میں پھر آپ کے قدموں میں رہوں۔ تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے اللہ کرے تو واپس آ جائے، لیکن تو چاہتا ہے کہ واپس آ کر پھر ملاقات ہو تو شاید یہ ہماری ملاقات اب روز معاشر کے ہو۔ یہ آپ نے اپنے وصال کی طرف اندیا دیا۔ حضرت خواجہ ہاشم کشمی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ماہ شعبان آیا، شعبان کی 15ویں رات آئی جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے اس حجرے میں عبادت کرتے کرتے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اپنے گھر کے اندر آتے ہیں۔ جب گھر کے اندر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ وہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ جب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے حضرت امام ربانی قریب سے گزرے تو اپنی زوجہ محترمہ کی زبان سے یہ لفظ سنے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ جانتا ہے کس کس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور کس کا نام باقی رکھا ہے۔ جب آپ نے یہ لفظ سنے آپ فوراً متوجہ ہوئے، فرمانے لگے تم تو شک کی بنا پر کہہ رہی ہو، تخمین کی بنا پر کہہ رہی ہو، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔
اپنے وصال کی طرف اشارہ تھا. اس کے بعد شعبان کے یہ دن گزرتے گئے، رمضان گزر گیا. رمضان کے بعد پھر عید قربان آئی. تو عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متوسلین، اپنے خلفاء، اپنے مریدین، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، انتہائی مختصر خطبہ. یہ خطبہ جو عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر دیا جا رہا ہے وصال سے قبل، یہ عین نبی پاک کی سنت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا تھا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام ربانی نے بھی آخری زندگی کا عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ دیا. نبی پاک نے کیا خطبہ دیا؟ آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، جو مناسک تم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، جو بات پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. شاید آج کے بعد تم مجھے اس مقام پر نہ پا سکو. اور پھر جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہی، اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا، میرے صحابہ، تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ، کیا میں نے شریعت کے احکام تم پر صحیح طریقے سے پہنچا دیے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پہنچا دیے ہیں. میں نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے پورا حق ادا کیا ہے. تبلیغ رسالت کا، احکام شریعت کا اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے وہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے. جب نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی تو صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. تو پھر نبی پاک نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، اٹھا کر فرمانے لگے، اے اللہ، تو اس بات کا گواہ رہنا، تو اس بات کا گواہ رہنا، تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے احکام رسالت پورے کر دیے ہیں اور انہوں نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ سنو، پھر آج کے بعد ہماری ملاقات میدان معاشر میں اللہ کے حضور ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے، اگر کوئی دین پر عمل نہیں کرتا، کاربند نہیں رہتا، تو پھر میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، اور وہ قیامت کے روز میدان عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو عین اتباع کرتے ہوئے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے تمام متوسلین کو، مریدین کو اکٹھا کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا. کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے جو احکام، جو چیزیں، جو اللہ رب العزت نے مجھے سونپی تھی، اللہ کے رسول نے مجھے جو سونپی تھی، کیا وہ سارے احکام، وہ ساری باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں؟ شریعت کے احکام، شریعت کی باتیں جو اللہ کے رسول نے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. مسجد کے اندر تمام مریدین، تمام حاضرین نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی ولایت کا، اپنی تجدید کا پورا حق ادا کر دیا ہے. پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سنو، پھر میں نے تمہارے کہنے کے مطابق، تمہاری گواہی کے مطابق، میں نے ولایت کے، شریعت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، آپ کی سنت کے تمام احکام آپ پر واضح کر دیے ہیں. اب پھر آپ نے، حضرت امام ربانی نے عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی انگلی مبارک، اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. 3 بار فرما کر پھر آپ نے اپنے ان ساتھیوں سے خطاب کیا، سنو، آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات اللہ کے حضور ہوگی.
یہ آپ کا آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا. اس کے بعد حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بیماری کا غلبہ ہوا. آپ اپنے صاحبزادگان حضرت خواجہ محمد سعید اور حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو اللہ رب العزت نے عنایات کی ہیں، جو رموز عطا کیے ہیں، جو معرفت عطا کی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. اور بیان کرتے کرتے کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے آپ پر غشی کا دورہ آیا. جب غشی کا دورہ آیا، آپ کو ہوش آئی تو صاحبزادگان نے پوچھا حضور یہ جو غشی کا دورہ ہے یہ استغراق ہے، یہ استغراق اللہ رب العزت کی معرفت میں ہے یا کمزوری کی وجہ سے ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا یہ اللہ رب العزت کی معرفت کی وجہ سے ہے، جو انوار و تجلیات کو نازل کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ استغراق نازل ہوا ہے. پھر ضعف بڑھتا گیا، کمزوری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے خدام جو اس وقت آپ کی خدمت میں مامور تھے ان سے فرمانے لگے تم زیادہ تردد نہ کرو، زیادہ فکر نہ کرو، تھوڑا وقت ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. یہ جتنا وقت ہے اس کو غنیمت جانو اور تھوڑا وقت باقی ہے، آج رات کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. اور پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ کی زبان اطہر سے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ آپ کی زبان اطہر سے نکل رہے ہیں. اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ کیا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک خادم جو خاص خادم تھا اس نے عرض کی حضور ایک طرف آپ رو رہے ہیں، اس کی ملاقات کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور زبان اطہر اللہم بالرفیق الاعلی کا ورد کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو فرمانے لگے یہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہوں اس کا سبب یہ نہیں کہ موت ڈر جائے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج یار کی ملاقات کا دن ہے، میں چاہتا ہوں سارا جگ اس کی ملاقات پر نچھاور کر دوں، قربان کر دوں، سارا جگ اس کی ملاقات پر قربان کر دوں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہیں. پھر آپ نے رات آئی تو رات کے وقت آپ نے 2 نفل تہجد ادا کیے. یہ آپ کی زندگی کی آخری تہجد کی نماز ہے، ادا کی. تو آپ نے صاحبزادگان سے فرمانے لگے بیٹا یہ آخری نماز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، تہجد کی نماز، اس کے بعد ہمیں تہجد نصیب نہیں ہوگی. اور 29 صفر کو آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے.